आर्जुमंद از ظفر اقبال پیش کردہ رومانہ شاہد۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی چیئرمین 40 سالہ ایک خوبصورت عورت تھی جس کی رگوں میں مشرقی ممالک کا خون گردش کرتا تھا اور جس کا نام چی سنگ تھا۔ اس نے اینڈریو کی زندگی کی روداد اور موجودہ مطالعہ بڑے تحمل سے سنا اور کہا، مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے مسٹر اینڈریو مارٹن۔ انسانی تاریخ میں ایسا وقت بھی آیا ہے جب انسان خود اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انسان کہلا کر تم ایسا کون سا حق حاصل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں ابھی تک نہیں ملا؟ سادہ الفاظ میں اپنی زندگی کی حفاظت کا حق، اینڈریو نے کہا۔ موجودہ قانون کے مطابق روبوٹ کو کسی وقت بھی تباہ کیا جا سکتا ہے، انسان کو بھی ہر وقت سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ شی سنگ نے جواب دیا۔ درست ہے، اینڈریو نے تسلیم کیا، لیکن انسان کو موت کی سزا دینے سے پہلے کچھ قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، جبکہ روبوٹ کی تباہی کے لیے کسی انسان کا یہ کہہ دینا ہی کافی سمجھا جاتا ہے کہ یہ روبوٹ انسانوں کے لیے خطرناک ہے۔ آپ کی یہ دلیل بھی کمزور ہے مسٹر اینڈریو مارٹن، چی سنگ نے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی روبوٹ انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے بنایا ہی اس اصول پر جاتا ہے۔ آپ کا معاملہ ویسے بھی مختلف ہے، اپنے آزاد روبوٹ میں ہے، اس لیے آپ کو خطرناک قرار دینے کے لیے کسی انسان کا کہہ دینا ہی کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے تو باقاعدہ کسی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ اینڈریو لاجواب سا ہو گیا۔ اچانک اس کے ہونٹوں اور چہرے کے نقوش میں ایسی تبدیلی آئی جیسے وہ رونے والا ہو۔ وہ انتہائی شکستہ نظر آ رہا تھا اور چی سنگ کی تیز حس نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کر لی۔ اس کے وجود میں اینڈریو کے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگنے لگا تھا۔ اینڈریو نے بھررائی ہوئی آواز سے کہا، حقیقت تو یہ ہے مس چی سنگ کہ میں گزشتہ 250 سال سے انسان کہلانے کی شدید خواہش رکھتا ہوں اور اس کے سلسلے میں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ چی سنگ نے اینڈریو کے شانے پر تسلی آمیز انداز میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ مسئلہ کانگریس میں پیش کیا جا سکتا ہے، تمہارے لیے خاص قانون وضع کر کے تمہیں انسان تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی مسٹر اینڈریو مارٹن، تم اپنے دعوے کو عالمی عدالت تک لے جا سکتے ہو، لیکن نتیجہ کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتی۔ اگر میں دعویٰ دائر کر دوں تو کیا آپ میری حمایت کریں گی؟ اینڈریو نے پوچھا۔ چی سنگ نے چند لمحے سوال پر غور کیا اور پھر کہا، اگر تمہاری حمایت سے میرا سیاسی مستقبل خطرے میں نہ پڑا تو میں تمہاری حمایت کروں گی۔ شکریہ، اینڈریو نے نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں کسی ایسے طریقے سے کام شروع کروں گا جس سے آخرکار میرے حق میں فیصلہ ہونے کا امکان بڑھ جائے۔ اینڈریو کے برقی دماغ نے یہ جنگ جیتنے کا بڑا عجیب طریقہ سوچا۔ ایک انسان حادثے میں مر گیا، اس نے اپنی زندگی میں اپنے جسم میں مصنوعی ٹانگ اور بازو لگوائے تھے، پھر اس کے معدے اور آنتوں میں نقص پیدا ہو گیا تو اس نے اینڈریو کا ایجاد کردہ نظام لگوایا۔ حادثے سے کچھ ماہ قبل اس کا دل بھی جواب دینے لگا تو اس نے مصنوعی دل بھی لگوا لیا اور پھر وہ حادثے میں موت کا شکار ہو گیا۔ اس کے لواحقین نے انشورنس کمپنی سے اس کے بیچے کی رقم طلب کی۔ انشورنس کمپنی یہ رقم ادا کرنے کے لیے تیار تھی کہ اینڈریو نے کمپنی کے مالک سے ملاقات کی اور تمام اخراجات کی ذمہ داری اپنے سر لینے کی شرط کے ساتھ اسے اپنی اسکیم کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کر لیا۔ انشورنس کمپنی نے رقم کی ادائیگی روک لی اور یہ موقف اختیار کیا کہ میں اس آدمی میں اتنے مصنوعی اعضاء لگے ہوئے تھے کہ وہ انسان سے زیادہ ایک روبوٹ بن گیا تھا، اور چونکہ اس کا بیمہ انسان کی حیثیت سے کیا گیا تھا اس لیے اب کمپنی رقم کی ادائیگی کی پابند نہیں ہے۔ یہ مسئلہ مرحوم کے لواحقین اور انشورنس کمپنی کے درمیان مقدمے کی صورت اختیار کر گیا۔ پہلی عدالت میں کمپنی مقدمہ ہار گئی۔ اینڈریو کے سرمائے سے کمپنی نے ہائی کورٹ میں اپیل کی لیکن وہاں بھی شکست کھائی، پھر عالمی عدالت میں اپیل کی گئی۔ دونوں طرف سے وکیلوں نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن وہاں بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا اور کمپنی کو ادائیگی کرنی پڑی۔ آخری فیصلے میں یہی لکھا گیا کہ روبوٹ جیسے اعضاء لگوانے سے کوئی انسان روبوٹ نہیں بن جاتا۔ یہ تشریح بھی کی گئی کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ جج نے کہا تھا کہ کوئی بھی متحرک چیز جو انسانی اقدار کو سمجھ سکتی ہے
وہ انسانی علوم سے آشنا ہے، انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہے اور بات کر سکتی ہے، اسے انسان کہا جائے گا، خواہ اس کے جسم کے تمام اعضاء مصنوعی ہوں۔ یہ سارے فیصلے اور انسان کی تشریح خود بخود اینڈریو کے موقف کی حمایت میں جاتے تھے، اور اینڈریو اب اپنا موقف پیش کرنے کو تیار تھا۔ اس سارے بکھیڑے میں لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے تھے اور 10 سال گزر گئے، لیکن عالمی عدالت کا فیصلہ اب قانون بن گیا تھا جس کا انکار ممکن نہیں تھا۔ اینڈریو کو یقین تھا کہ عوام بھی اس کی حمایت کریں گے۔ اس تمام عرصے میں چی سنگ اس مقدمے کا جائزہ بڑی دلچسپی سے لیتی رہی۔ اینڈریو اور چی سنگ اب دوستوں کی طرح ملتے تھے۔ عمر میں 10 سال کے اضافے نے چی سنگ کے چہرے پر جھریاں پیدا کر دی تھیں، لیکن وہ انہیں میک اپ کی تہ میں نہیں چھپاتی تھی۔ وہ جب بھی اینڈریو سے ملتی کسی انجانی سوچ میں ڈوب جاتی اور اینڈریو کو اپنی حمایت کا یقین دلانے لگتی۔ مقدمے کا فیصلہ ہوتے ہی اینڈریو اس سے ملا اور اپنا دعویٰ دائر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ہم بظاہر کامیابی کے قریب آ گئے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ہم اب بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سوال اٹھے گا کہ انسان کی شخصیت اس کے جسم کے کس حصے میں ہوتی ہے، اور اس کا جواب یہی ہوگا کہ دماغ میں۔ تم اسی فرق کی بنا پر ہار جاؤ گے۔ تم انشورنس کمپنی والے فیصلے سے خوش ہو کہ اس سے تمہارے موقف کی تائید ہوگی، لیکن میرے خیال میں یہ فیصلہ انسان کی حمایت میں جاتا ہے۔ تمہارے مقدمے میں بحث کا موضوع انسانی دماغ بن جائے گا۔ کہا جائے گا کہ روبوٹ کا دماغ انسان نے بنایا ہے، جو اپنی مکمل صلاحیتوں کے ساتھ اس کے جسم سے منسلک کر دیا جاتا ہے، جبکہ انسان کا دماغ خدا نے بنایا ہے، جو پہلے زیادہ صلاحیتوں کا حامل نہیں ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کارکردگی بڑھتی جاتی ہے۔ دماغ کی ساخت پر بحث ہوگی۔ انسانی دماغ ہڈیوں اور گوشت سے بنا ہے، جبکہ روبوٹ کا سر پلاٹینیم اور ریڈیم کے آمیزے سے تیار کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں سرکٹ اور کروڑوں ایٹمی برقمیں ہوتے ہیں۔ روبوٹ کا دماغ اپنی توانائی ایٹمی بیٹری سے حاصل کرتا ہے۔ انسانی دماغ کی توانائی کا ذریعہ بالکل مختلف ہے۔ تم انسانی تعصب سے نہیں جیت سکتے اینڈریو۔ انسان اپنے جسم میں روبوٹ کے اعضاء لگوا کر بھی خود کو انسان سمجھتا رہے گا، اور تم روبوٹ ہوگے، اور دماغ کا یہی فرق تمہیں شکست سے دوچار کر دے گا۔ چی سنگ نے اسے سمجھایا۔ اینڈریو سر جھکائے کئی لمحے تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے چی سنگ کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور انسان کے درمیان میرا ایٹمی دماغ حائل ہے اور میں یہ رکاوٹ بھی دور کر دوں۔ چی سنگ کو دھکا سا لگا۔ خدا کے لیے ایسی کوشش نہ کرنا اینڈریو، دنیا کا کوئی روبوٹ سرجن اتنا نازک آپریشن نہیں کر سکے گا۔ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ تمہاری گردن پر انسانی دماغ نصب کر دے۔ میں انسانی دماغ نصب کرانے کی بات نہیں کر رہا، اینڈریو نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو پھر تم کیا بات کر رہے ہو؟ چی سنگ نے چلا کر کہا۔ پھر اس نے اینڈریو کے کندھے جھنجھوڑ ڈالے۔ آخر تم خود کو انسان تسلیم کر اپنے پر کیوں مصر ہو؟ مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا، اینڈریو نے کہا، لیکن اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ خود کو انسان تسلیم کرانے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا۔ اسی لیے آج 18 جولائی کو وہ روبوٹ سرجن سے ملنے آیا تھا اور اسے آپریشن کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن روبوٹ سرجن نہیں مانا تو اس نے بتا دیا کہ میں انسان نہیں ہوں۔ پھر اس نے سرجن کو آپریشن کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ حکم دینا سیکھ چکا تھا اور سرجن کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں رہ گئی تھی۔ آپریشن ہو گیا۔ اینڈریو کو حرکت کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، جسے انسانی زبان میں کمزوری کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس نے انسانوں کو بڑھاپے سے کمزور ہوتے اور مرتے دیکھا تھا، لیکن آج وہ خود اس تجربے سے گزر رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کے کمزور ہونے کی رفتار انسانوں سے زیادہ تیز تھی، اور اس کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ چی سنگ اس سے ملنے آئی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اینڈریو کسی قسم کا آپریشن کرا چکا ہے، اور یہ بات اینڈریو کے چہرے اور جسم سے بھی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ کمزوری ایک اندرونی کیفیت تھی جسے صرف اینڈریو ہی محسوس کر سکتا تھا۔ اس ہفتے جوری کا آخری ووٹ بھی سامنے آئے گا، چی سنگ نے کہا۔ میرا اندازہ وہی ہے جو پہلے تھا، ہم یہ مقدمہ ہار جائیں گے۔ میں تمہاری کوششوں کا متعارف اور شکر گزار ہوں، اینڈریو بولا۔ تم نے میرے کہنے پر مقدمے کو خاصا طول دلایا
اور جلد فیصلہ نہیں ہونے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ عدالت اور عوام کو فیصلے سے پہلے میری ایک حرکت کا علم ہو جائے۔ اب میں وہ حرکت کر چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انسان مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ تم کیا کر چکے ہو اینڈریو؟ چی سنگ نے تشویش سے پوچھا۔ اینڈریو نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن گڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، مجھے معاف کر دو میری دوست، میں نے تم سے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا لیکن ایک حقیقت تم سے چھپا لی۔ دوست سے کچھ چھپانا بھی اخلاقی جرم ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے تم پر اپنا ارادہ ظاہر کیا تو تم مجھے زبردستی روک دو گی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دماغ کے فرق کی وجہ سے مقدمہ ہار جاؤں گا، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ میں اپنے جسم میں انسانی دماغ نصب نہیں کروا سکتا تھا، لیکن میں مقدمہ ہارنے کی اصل وجہ سمجھ گیا تھا۔ سنو چی سنگ، انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دماغ کس چیز سے بنا ہے یا کس چیز سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسانی دماغ کے خلیے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ انسان مصنوعی اعضاء لگوا کر ان اعضاء کی عمر تو بڑھا دیتا ہے، لیکن اپنے دماغ کے معاملے میں بے حس ہے۔ وہ اپنے جسم کی مضبوطی کے باوجود صرف اپنے دماغی انخطاط کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اب تم سمجھی چی سنگ؟ مجھ میں اور انسانوں میں اصل فرق فانی اور غیر فانی ہونے کا ہے۔ میں اپنے دماغ کی وجہ سے پچھلے 200 سال سے اسی طرح توانا ہوں جیسے پہلے دن تھا، اور ابھی کئی ہزار برس اس طرح توانا رہ سکتا تھا۔ یہی وہ بنیادی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے میں انسان تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انسان ایک غیر فانی روبوٹ کا وجود برداشت کر سکتے ہیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ ایک مشین کتنے عرصے کارآمد رہتی ہے، لیکن غیر فانی انسان کا تصور ہی انسانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہی تعصب کی اصل وجہ ہوتی ہے، اور مجھے کبھی انسان تسلیم نہ کیا جاتا۔ موت انسان کی صفت ہے اور میں اس صفت سے محروم تھا۔ اب میں نے یہ رکاوٹ بھی دور کر دی ہے۔ میں نے ایسا آپریشن کرایا ہے کہ میرے دماغ کے سرکٹ تیزی سے ناکارہ ہوتے جائیں گے اور ان میں گردش کرنے والے ایٹمی ورقے جل جائیں گے۔ چی سنگ کا سارا بدن لرز رہا تھا۔ تم نے یہ آپریشن اس لیے کروایا ہے کہ تم مر جاؤ؟ اس نے گلوگیر آواز میں سوال کیا۔ مجھے اپنی آرزو اور موت کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور اب میں نے انتخاب کر لیا ہے، اینڈریو بہت دھیمے لہجے میں بولا۔ چی سنگ نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ دوبارہ آپریشن کراؤ اینڈریو، اپنے دماغ کو پہلی حالت میں واپس لے آؤ اینڈریو۔ وہ پورے بدن سے لرز رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا چی، اینڈریو نے کہا۔ اس آپریشن سے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ ذہنی انخطاط کا عمل تیزی سے شروع ہو چکا ہے اور اب روکا نہیں جا سکتا۔ سرجن نے مجھے بتایا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کارآمد زندہ رہوں گا۔ 1 سال بعد مجھے وجود میں پورے 200 سال ہو جائیں گے۔ اتنی لمبی زندگی کافی ہوگی۔ وہ مسکرایا۔ زندگی کھو کر انسان ہونے کا لقب حاصل کر کے تمہیں کیا ملے گا اینڈریو؟ انسان ہونا اتنی بڑی بات نہیں جتنی تم نے بنا دی ہے۔ تم احمق ہو، پاگل ہو۔ چی سنگ اذیت ذرا جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولی۔ تم انسان ہو چی، اینڈریو نے کہا، اس لیے تمہیں احساس نہیں کہ انسان ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ اگر میری موت مجھے انسان ہونے کا شرف دلا دے تو میرے لیے یہ سودا ہرگز مہنگا نہیں ہوگا، اور اگر مجھے پھر بھی انسان تسلیم نہ کیا گیا تو میری موت کے ساتھ میری ساری جد و جہد کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سودا بھی برا نہیں ہوگا۔ لیکن تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ چی سنگ نے چیخ کر کہا۔ اینڈریو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چی سنگ نے اچانک ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور سسکیوں سے رونے لگی۔